بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرونا وائرس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی؟ ماہرین کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اس کے متعلق میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ دنیا کو کرونا وائرس کی وجہ سے جنگی صورتحال کا سامنا ہے اور اس بحران پر قابو پانے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں جو عام آدمی کی سوچ سے بالاتر ہیں۔ کرونا وائرس نے دنیا بھر میں نظام زندگی کو متاثر کیا ہے۔ دنیا بھر میں کاروبار بند پڑے ہیں اور حکومتوں کی کارکردگی کی نالائکی بھی سامنے آ گئی ہے۔ ایسے میں دنیا کے نامور مفکر اور دانشور یہ سوچ رہے ہیں کہ کرونا کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی۔ فارن پالیسی میگزین نے لکھا ہے کہ کرونا وائرس کے بڑھتے بحران کی وجہ سے ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ ان حالات میں میگزین نے دنیا کے جانے مانے مفکروں سے پوچھا ہے کہ عالمی وبا کے بعد دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ کیا امریکہ لیڈرشپ کے امتحان میں فیل ہو گیا ہے؟ کیا دنیا میں نئی طاقتیں ابھریں گی اور امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا؟ کیا گلوبلائزیشن کا خاتمہ ہو جائے گا یا اس کی باغ ڈور چین کے ہاتھ میں آ جائے گی؟ کیا دنیا میں مزید ناکام ریاستیں جنم لیں گی اور جنگیں چھڑ جائیں گی؟ امریکہ اب دنیا کا لیڈر نہیں کہلائے گا۔ امریکی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل کوری شیک کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی حکومت کے تنگ نظر مفادات اور نااہلی کی وجہ سے دنیا کا لیڈر نہیں کہلائے گا۔ وبا کے اثرات کو بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے دنیا تک جلد معلومات پہنچا کر کم کیا جا سکتا تھا، جس سے حکومتوں کو اس سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنے کا وقت ملتا۔ یہ ایسی چیز تھی جو امریکہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ظاہر کیا ہے کہ اسے صرف اپنے مفاد سے غرض ہے۔ امریکہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا ہے۔ کیا طاقت کی منتقلی مغرب سے مشرق کی طرف ہونے جا رہی ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر سٹیون ایم والٹ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے طاقت اور اثر و رسوخ کی مغرب سے مشرق منتقلی میں تیزی آئے گی۔ جنوبی کوریا اور سنگاپور نے اس سے بہترین طریقے سے نپٹنا ہے۔ چین نے ابتدائی طور پر کچھ غلطیاں کرنے کے بعد بہت اچھا رد عمل دیا ہے۔ ان کے مطابق امریکہ اور یورپ کا رد عمل سست اور افراتفری پر مبنی ہے، جس سے دنیا کے سامنے مغرب کا تاثر اچھا نہیں ابھرا۔ پروفیسر سٹیفن نے مزید لکھا ہے کہ مختصر یہ ہے کہ کرونا وائرس ایسی دنیا تخلیق کرے گا جو کم خوشحال، کم کھلی اور کم آزاد ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا تھا، لیکن مہلک وائرس، نامناسب منصوبہ بندی اور نااہل قیادت نے دنیا کو ایک نئے اور فکر انگیز راستے پر ڈال دیا ہے۔ کیا گلوبلائزیشن کا خاتمہ ہو جائے گا؟ چیتھم ہاؤس کے ڈائریکٹر روبن نبلیٹ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا عالمی معیشت کے لیے تنکے سے اونٹ کی کمر توڑنے کے برابر ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ چین کی بڑھتی ہوئی فوجی اور معاشی طاقت نے امریکہ میں اس بحث کو پہلے ہی جنم دے دیا ہے کہ چین کو امریکی ہائی ٹیکنالوجی پراپرٹی حاصل کرنے سے روکا جائے اور اتحادیوں کو بھی یہ راستہ اختیار کرنے کا کہا جائے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے ایشیا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے فیلو کشور مہیبانی نے لکھا ہے کہ کرونا وائرس عالمی معاشی سمت کو تو نہیں بدلے گا، لیکن وہ اس تبدیلی کو ضرور ہوا دے گا جس کا آغاز پہلے ہی ہو چکا ہے، یعنی گلوبلائزیشن کی باغ ڈور امریکہ کے بجائے چین کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ کیا دنیا میں اور ناکام ریاستیں جنم لیں گی؟ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ اور سابق امریکی 4 اسٹار جنرل جون ایلین نے لکھا ہے کہ جیسے ہمیشہ ہوتا آیا ہے
کہ کرونا وائرس کی تاریخ وہ لکھیں گے جو اس سے بچ پائیں گے۔ ترقی یافتہ ممالک اپنے سیاسی اور معاشی نظام اور صحت کے نظام کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، جبکہ کچھ ممالک کے لیے یہ الٹ ثابت ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کی طاقت کے نظام میں وہ تبدیلیاں آئیں گی جن کے بارے میں ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ کرونا وائرس سے معاشی نظام کمزور ہوگا اور دنیا میں ممالک کے اندر اور باہر کشمکش بڑھے گی۔ کونسل آف فارن ریلیشن کے سربراہ رچرڈ این ہاس کا کہنا ہے کہ میں توقع کر رہا ہوں کہ بہت سارے ممالک کو اس بحران سے نکلنے میں مشکل پیش آئے گی، جس سے دنیا میں مزید ناکام ریاستیں جنم لیں گی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے